یہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور یہ مجرم بھی بن گیا اب، اور میں مجرموں سے انتقام لینے والا ہوں، انا من المجرمین منتقمون۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ اپنے اوپر ظلم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنَّ النَّاسَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ آج مسلمان اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، اور ابھی تو اس کو اتنا پتہ نہیں چل رہا، لیکن جب دوزخ کے کنارے ہمیں کھڑا کیا جائے گا، وہاں ہمیں بہت افسوس ہوگا، لیکن اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، پھر ظالم کے لفظ آ گیا۔ ظالم اس وقت روز قیامت حقیقت کو جب دیکھ لے گا تو مارے افسوس کے اپنی انگلیاں چبائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ظالم کون ہے۔ ظالم قرآن پاک میں بہت دفعہ آیا ہے ظالم، اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ولا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ دیکھیں، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ظلم کا معنی آپ سمجھیں، کسی کا حق کم دینا یا کسی کا حق مار لینا، یہ ظلم کہلاتا ہے عام زبان میں ہمارا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے تصور ہے عام طور پہ، یعنی آپ کسی کا حق مار لیں یا کسی کا حق کم دیں تو یہ ظلم ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا اس کی منزل نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسے جنت دینا چاہتا ہے، اور جنت کی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے بھی ارادہ کیا آخرت کا اور اس کے لیے مناسب کوشش بھی کی۔ پوری جو آیت ہے نا، وہ تھوڑی سی میں پڑھ دیتا ہوں، دونوں حصے جو ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، جس نے دنیا کا ارادہ کر لیا، عاجلہ دنیا کو کہتے ہیں، یعنی صرف دنیا کی طلبگار ہو گیا، دنیا کا کہ بھئی یہاں جو دینا ہے یہیں دے دے، جو کامیابی دینی ہے یہیں دے دے۔ تو دنیا کا جو مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے، مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والے کو، چاہنے والے کو۔ تو من کان یرید العاجلۃ، جو عاجلہ کا امیدوار بن گیا اور آخرت کو چھوڑ دیا یا بھلا دیا، یہ آج کے مسلمان کی بات ہو رہی ہے، ہماری بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں دے دوں گا، اسے دنیا دے دوں گا، لیکن کسے دوں گا اور کتنا دوں گا یہ میرا فیصلہ ہے۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے۔ اس برائے نام مسلمان کے لیے پھر کیا ہے؟ جہنم، کیونکہ اس نے تو آخرت کا ارادہ ہی نہیں کیا، یہ تو دنیا ہی کا طلبگار ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں داخل ہوگا، وہ دھتکارا ہوا اور ذلیل ہو کر وہ داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے دنیا میں رہنے کی نیت آخرت کو بنا لیا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پھر اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ کے الفاظ ہیں، شرط ایمان، مومن، تو ان کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں ظلم کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے،
آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے اور دنیا کے لیے، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ آخرت میں کامیابی کیسے ممکن ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیسے ہم اپنی آخرت بنا لیں؟ یا یہ اگر جملہ میں کہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ جنت، دنیا میں ہم جنت کے اپنے آپ کو کیسے حقدار بنا سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے اپنے فیصلے ہیں، یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں۔ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ تم میں سے بعض دنیا کے طلبگار ہیں اور بعض آخرت کے طلبگار ہیں۔ یہ فیصلہ ہم نے کر لیا ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ اگر دنیا کا آپ کے فیصلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوزخ میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر جنت یعنی آپ نے آخرت کے لیے زندگی خاص کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنت میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بہرحال اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ منزل حاصل کیسے ہوگی؟ یہاں پر ہم رجسٹری جنت کی کیسے کروائیں؟ دنیا میں رجسٹری ہوتی ہے نا، ایک مکان ہے، آپ خرید رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے اور آپ مالک سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے انتقال کر دو یا رجسٹری دے دو، میں تمہیں پیمنٹ کر دیتا ہوں۔ ایسے ہی جنت کا معاملہ ہے دنیا میں، یہاں پہ آپ نے رجسٹری کروانی ہے جنت کی، یا آپ کی مرضی ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جانا، جنت میں نہیں جانا، ہم نے دوزخ میں جانا ہے۔ یعنی ہم نے ایسا شعوری طور پہ فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن ہم یعنی نہ ہم نے سوچا، کبھی سوچا زندگی کے بارے میں، نہ کوئی بہتر فیصلہ کیا۔ بہرحال تو اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ظلم کی ہم بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا ایک خاص طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور ایک راز ہے جو کھلا راز ہے اور بہت آسان طریقہ ہے، اس میں کوئی روپے ٹکے پیسے نہیں لگتے آپ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے زندگی گزارنے کا، عقل، قوتیں اور اختیار، یہ دے کے ہمیں دنیا میں بھجوا دیا۔ پھر جو پہلا انسان آ رہا تھا اس کو کہا کہ بھیا تم جاؤ تو، لیکن میں تمہاری منزل ہوں، میں تمہیں جنت میں ملوں گا، تو تم اگر جنت چاہتے ہو تم ایسا کرو کہ زندگی اپنی مرضی سے مت گزارو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کیسے گزارو۔ تو جس نے میری ہدایت کے مطابق زندگی گزاری وہ کامیاب ہوگا، جنتی ہے وہ۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اچھا، اب اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی مرضی سے زندگی گزاروں گا، میرا معبود اللہ ہے، یہی مطلب ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ اب بندگی حق ہے اللہ کا، لیکن اگر ہم نے یہ حق اللہ کو دے دیا تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، اور اگر یہ حق اللہ سے ہم نے چھین لیا اور زندگی اپنی مرضی سے گزاری تو پھر وہ جنت ہماری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، حق یعنی ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، پہلا حکم جو آیا قرآن میں، اے لوگو اللہ کی بندگی اختیار کر لو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے، تاکہ تم بچ جاؤ، لعلکم تتقون۔ تو بندگی دیکھیں، یہ یہاں بھی ایسا ہی ہے دنیا میں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کہیں پر اسکول میں ایک ٹیچر ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، تو وہ یا ایک کارخانے میں آپ چلے گئے، بڑے کارخانے میں آپ کو جاب مل گئی، تو آپ وہاں جا کے باس سے رابطہ کریں گے کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے اور میری ڈیوٹی کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ وہ ہوتی ہے نا، ٹریننگ ہوتی ہے پہلے، وہ بہرحال تو پہلے وہ آپ کو سکھا دیں گے کہ بھئی یہ کام ہے اور تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یعنی
آپ کو جہاں جاب ملی ہے باس سے رابطہ کاٹ کر آپ جاب کر سکتے ہیں. باس سے اپنے نہ رابطہ کر رہے ہیں نہ پوچھ رہے ہیں, بس اپنی مرضی سے کبھی ادھر گیا ہے کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. عام وہ ہے, مطلب عام بات ہے, کوئی خاص بات نہیں ہے. تو اسی طرح ہم یہ کارخانہ قدرت کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اب ہمارا باس کون ہے؟ اللہ ہے. باس سے ہم نے پوچھنا ہے کہ میں کون ہوں اور میں نے کرنا کیا ہے اور میری منزل کیا ہے اور میں نے کرنا کیا ہے, مجھے آپ میری ڈیوٹی بتائیں. تو باس نے تو ایک بات کہی ہے کہ بھئی یہ جو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے اس کو تم میرے حوالے کر دو. جو اختیار ہے اور میری مرضی سے زندگی گزارو تو جنت تمہاری ہے. یہ بالکل آسان بات ہے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو اب یہ حق بندگی جو ہے یہ حق تو اللہ کا ہے, جینون جو ہے کہ ہم اپنے خالق مالک رب کا حکم مانیں. ہر طریقے سے یہ بنتا ہے. پہلے ہوتے تھے وہ غلام ہوتے تھے, وہ تو بک جاتے تھے, لیکن ہمیں تو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. ہمارے ہر چیز کا مالک ہے حقیقی تو وہ ہے. یہ غلام و آقا کا مرتبہ نیچے رہ جاتا ہے. ہمیں تو پیدا بھی اس نے. اب مالک اور آقا نے, یعنی ایک آقا پہلے دور غلامی تھی نا, تو وہ تو بنے بنائے انسان بکتے تھے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. خلق تو بے یدیہ, میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا. تو اب اصولاً ہر طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا کہنا مانے. یہ اللہ کا حق ہے. اگر کوئی یہ حق مار لیتا ہے اللہ کا تو یہ ظالم ہے قرآن کی نظر میں. یہ ایک بات نوٹ کر لیں, یہ ظالم ہو گیا. اور یہ ظلم کس پر کر رہا ہے؟ یہ اپنے اوپر کر رہا ہے. اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے, وہ تو حمید مجید ہے. تم وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حدیث ہے کہ یہ ساری دنیا کے لوگ اور اکٹھے ہو کے میری بغاوت اختیار کر لیں, مجھ سے نافرمانی کریں, مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور سارے لوگ جو ہیں اکٹھے ہو کے میری عبادت شروع کر دیں اور بہت نیک بن جائیں, مجھ پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ تو بے نیازوں کا بے نیاز ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں, ہمارا اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے. ہم اپنے اوپر احسان کریں گے. ان احسنتم لانفسکم, اگر تم نیکی کرتے ہو تو یہ تمہارے اپنے لیے ہے, اور اگر برا کرتے ہو اس کا نتیجہ بھی تم پہ ہے. بہرحال 2-3 آیاتیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر زندگی گزار رہا ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ظالم کا لفظ آ گیا نا. اگر کوئی منچاہی زندگی گزار رہا ہے تو یہ ظالم ہو گیا. اللہ تعالیٰ اب ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ظالم کے کافی الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اور سوال بڑا اچھا تھا. من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ, یہ بھی سن لیں. کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے جس کو رب کی آیات کی نصیحت کی جائے اور پھر یہ اس سے منہ موڑ لے. یہ سب سے بڑا ظالم ہے, اور یہ مجرم بھی بن گیا اب, اور میں مجرموں سے انتقام لینے والا ہوں. انا من المجرمین منتقمون. تو بہرحال دیکھیں, یہ اپنے اوپر ظلم نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. وَلَكِنَّ النَّاسَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا, لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. آج مسلمان اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہا ہے, اور ابھی تو اس کو اتنا پتہ نہیں چل رہا, لیکن جب دوزخ کے کنارے ہمیں کھڑا کیا جائے گا وہاں ہمیں بہت افسوس ہوگا, لیکن اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. پھر ظالم کے لفظ آ گیا. ظالم اس وقت روز قیامت
حقیقت کو جب دیکھ لے گا تو مارے افسوس کے اپنی انگلیاں چبائے گا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا. یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.